السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، الحمد للہ معہد ختیجۃ الکبریٰ سپول بہار میں طالبات کی یہ مایہ ناز جامعہ کا آج تقریب سنن ترمذی کے موقع پر مجھے مدعو کیا گیا۔ آج بتاریخ 6 فروری 2024 25 رجب المرجب 1445 ہجری اس معہد کے حال میں ابھی الحمدللہ 21 طالبات نے سنن ترمذی کی آخری حدیث کا متن پڑھا ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ اب مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں سنن ترمذی کے مؤلف امام محمد ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن ترمذی، جن کی ولادت 209 ہجری میں ہوئی اور وفات 279 ہجری میں ہوئی، آپ نے اپنی اس کتاب سنن ترمذی میں ابواب المناقب میں 4 احادیث کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں سے آخری حدیث طالبات نے پڑھی ہے، اس کی عبارت خوانی کی ہے۔ اس تعلق سے میں الحمدللہ تمام طالبات جنہوں نے عبارت خوانی کی ہے، متن پڑھا ہے، ان کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ الحمدللہ ایسے جید علماء کرام جن کی زندگیاں کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، دعوت و تبلیغ میں شب و روز وقف ہو چکی ہیں، ایسے اساتذہ کرام اور معلمات کے ذریعے درس تلمس حاصل کر رہی ہیں، ان کو مبارکباد ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، کہ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے معہد ختیجۃ الکبریٰ کا رخ کیا، اور اس عظیم الشان جامعہ میں شب و روز انہوں نے رہ کر اساتذہ سے، معلمات سے دین سیکھا، کتاب و سنت سیکھا، اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کا عزم اور حوصلہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت لائے، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مستقبل فرمائے، اور ان کی جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میری اپنی اس دعا کے ساتھ میں جامعہ کے ارباب معہد کو بھی اور یہاں کے انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، بالخصوص میرے اخی المحترم الکبیر الشیخ عبدالعزیز العمری حفظہ اللہ نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کی خدمت میں آ پہنچا، اور آج مجھے یہ شرف مل رہا ہے، مجھے یہاں بیٹھ کر جامعہ دارالسلام امرآباد اپنا تعلیمی دور اپنے اساتذہ سے جو ہم نے سیکھا ہے، شیخ الحدیث ظہیر الدین اثری رحمت اللہ علیہ، مجاہد آزادی، اور جنہوں نے جامعہ میں ہمیں نہ صرف ترمذی بلکہ بہت ساری کتابیں پڑھائی ہے، وہ یقیناً
ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ تھے، بقیت السلف تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے تمام اساتذہ کرام جن کی زندگیوں سے ہم نے کچھ سیکھا ہے، جیسے سیکھنا چاہیے تھا ویسے تو نہیں سیکھا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سچے دین پر، کتاب و سنت پر، منہج سلف پر باقی رکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرمائے۔ میں ایسے اساتذہ کے درمیان بیٹھا ہوں اور بڑی مجھے اس بات کی خوشی مسرت بھی ہو رہی ہے اور ڈر بھی رہا بھی ہوں کہ کہیں میرے اس درس کے موقع پر اور میرے اس تدریس کے موقع پر کہیں یہ مجھے ڈانٹ نہ دے، کیونکہ یہ بھی اساتذہ ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میری غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے میری باتوں کو سماعت کریں گے اور پھر اس میں ہمارے لیے جو مفید مشورے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ امام ترمذی اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، بڑے عالم دین بھی تھے۔ آج انہی کی کتاب ترمذی کی آخری حدیث کا درس طالبات نے اس کا شرح حاصل کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ دین کا سیکھنا بالخصوص علوم شرعیہ کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک پر یہ علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر دین کا علم نہیں سیکھیں گے تو گمراہی کا شکار ہوں گے، ضلالت میں بھٹکیں گے اور زندگی بے نتیجہ ہوگی، بے مقصد ہوگی۔ اس لیے میرا پیغام اور میرا پیام ہے تمام شرکاء کے لیے، آئے ہوئے مہمانوں کے لیے، کہ اپنی آل اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے کب بچیں گے؟ جب ہم دین سیکھیں گے، کیونکہ دوزخ کی آگ سے بچنا معمولی بات نہیں ہے۔ آج تھوڑی سی ٹھنڈک کو، کچھ سردی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، کچھ گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن آخرت کی گرمی، آخرت کی سردی انتہا درجے کی ہوں گی۔ اس لیے آخرت کے عذاب سے بچنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ الغرض، میں اپنی اس ابتدائی تمہیدی کلمات کے بعد طالبات نے جو متن پڑھا ہے، میں بھی ایک مرتبہ وہ متن پڑھ رہا ہوں۔ کچھ طالبات کی اعراب میں، نحو صرف میں تھوڑا سا کچھ غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح کر لیں۔ چونکہ ابتدائی جماعتوں میں صرف نحو پڑھایا جاتا ہے، بڑی جماعت تک آتے آتے بہت ساری طالبات نحو صرف کے قواعد بھول جاتی ہیں۔ تو اس لیے میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ابتدائی کتابیں بھی اپنے مطالعے میں رکھیں، کتاب الصرف، کتاب النحو، ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے، ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا علم تازہ ہوگا، زندہ رہے گا۔ اب آئیے وہ متن آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ متن پڑھنے کے دوران طالبات سے مجموعی طور پر جو اغلاط، جو تسامح ہوا ہے، اس کو بھی میں پیش کر دوں تاکہ ساتھ ہی ساتھ وضاحت بھی ہو جائے۔ حدیث نمبر 3980 ہے۔ حدثنا ہارون بن موسیٰ، حدثنا ہارون بن موسیٰ بن ابی القمۃ الفروی
المدنی قال، یہاں تک عبارت پڑھ کے رکیں گے. پھر اس کے بعد حدثنی ابی عن ہشام بن سعد عن سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذهب اللہ عنکم ابیۃ الجاہلیۃ وفخرها. بعض طالبات نے اسے ابیتا پڑھا ہے جبکہ اس پہ تشدید ہے، با پہ بھی تشدید ہے. ابیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء. مؤمن تقی، یہ موصوف صفت ہے، اس کو بعض نے غلط پڑھا ہے، مؤمن تقی پڑھا ہے، بلکہ یہ مؤمن تقی وفاجر شقی. والناس بنو آدم وآدم من تراب. یہاں تک عبارت ختم ہوئی، متن ختم ہوا. ھذا حدیث حسن وسعید المقبوری، بعد نے سے المقبوری پڑھا، یعنی معروف اور مجہول میں فرق نہیں کیا. قد سمع من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ویروی عن ابیہ اشیاء کثیرۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وقد روى سفیان بن ثوری وغیر واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں سے عن النبی، جبکہ نبی یہ ہے، یہ مجرور ہے. نحو حدیث ابی عامر عن ہشام بن سعد. یہاں تک حدیث کا متن سند مکمل ہوئی. الحمدللہ اس معہد کی طالبات نے اللہ کے فضل و کرم سے سنن ترمذی کی تکمیل فرمائی اور اپنے اساتذہ سے علم حدیث سیکھا. اس موقع پر میں چند باتیں طالبات کے لیے اور کچھ باتیں ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے بھی کہوں گا، اور میری تمام گفتگو انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے گی. الحمدللہ یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، مروی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ کثیر الروایہ، احادیث بیان کرنے میں سب سے زیادہ روات میں جن کو سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے کا شرف ملا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. انہی سے یہ حدیث مروی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذهب اللہ عنکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے محو کر دیا، دور کر دیا، ہٹا دیا، ختم کر دیا. کس بات کو؟ ابیۃ الجاہلیۃ وفخرها، دور جاہلیت کے غرور کرنا، فخر کرنا، فخر و مباحات کو اللہ تعالی نے تم سے پرے کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فخر پہ، حسب نسب پر فخر کرنا یہ دور جاہلیت کا کام ہے.
ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ غرور کرنا، تکبر کرنا، انانیت پسند ہونا، یہ ابلیسی صفت ہے۔ اور ہم آدم کی اولاد ہیں، نحن من بنی آدم، اور آدم میں فخر نہیں تھا، آدم میں فخر نہیں تھا علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ ان کے اندر عاجزی، انکساری، فروتنی تھی۔ تبھی تو انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، التجا سنی اور فرمایا کہ قد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کو بھی اور بنی آدم کو بھی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے عاجزی اور انکساری سے، متکبرین کو علم حاصل نہیں ہوتا، اور اگر متکبرین کو علم مل جائے تو وہ علم وبال ہوتا ہے ان کے لیے۔ ہمارے اسلاف نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کا تقاضا یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی مکمل وہ آئینے دار تصویر تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اہل علم ہوتے ہیں، اہل علم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو علم کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری طالبات، ہمارے علماء، ہمارے طلباء اور ہمارے سارے مسلمان اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تبھی جو ہے علم کا فائدہ ہوگا۔ اسلاف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے جو سیکھا اس پہ عمل کیا اور تقوی کی زندگی گزاری۔ آج ہمارے طلباء، ہماری طالبات شکوا کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں، کیا کرے بھائی اتنا پڑھتے ہم یاد ہی نہیں ہوتا، ہم کو یاد ہی نہیں ہوتا، ہماری میموری میں وہ ساری باتیں محفوظ نہیں رہتی۔ تو ان کے لیے میں ایک نصیحت کروں گا، وہی نصیحت جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم نے اپنے شاگرد کو کی تھی۔ شکوت الی وکی من سوء حفظی فاوصانی من ترک المعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سوء حافظہ کی شکایت کی کہ استاد محترم میں یاد کرتا ہوں پر یاد نہیں رہتا، یاد ہی نہیں ہوتا، کیا کروں، آخر مجھے آپ نصیحت کیجیے۔ تو میرے استاد محترم نے مجھے نصیحت کی کہ تم معاصی کا ارتکاب کرنا چھوڑ دو، نافرمانی کے کام چھوڑ دو، معصیت کے گناہ کے کام چھوڑ دو۔ فاوصانی من ترک المعاصی، مجھے انہوں نے معاصی کو، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مالا مال ہو، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والی بن جائیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جتنی ہمارے اندر زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اللہ کے ہم مقرب بنیں گے، اور ہماری دعائیں مستجاب الدعوات ہوں گی، ہماری زندگی سہل ہو جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو علم کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ یہاں درس کے دوران آپ نے یہ بات بھی، یہ حدیث سنی ہے، حدثنا کا ایک لفظ سنا ہے شروع میں، حدثنا۔ عام لوگوں کو چونکہ دین کے علم کی باریکیوں سے، علوم شرعیہ سے واقف نہیں ہوتے، شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا پڑھ رہی ہیں بچیاں، حدثنا ہارون بن موسیٰ، یہ کیا ہے آخر؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ علم حدیث ہے، جیسا آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سنن ترمذی کی کتاب ہے، اور یہی کتاب یہاں پڑھائی جاتی ہے۔
اور بھی دیگر کتب ہیں، کتب ستہ جسے کہا جاتا ہے، جس میں صحیحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم پہلے درجے پر ہے، اس کے بعد سنن اربع ہے، انہی سنن اربع میں سے ایک سنن ہے سنن ترمذی، جس کی آخری حدیث کا درس آپ سماعت کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے، ویسے ہر حدیث، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے قابل التجا ہے، قابل توجہ ہے کہ ہم سنیں اور سمجھیں، عمل کریں۔ پہلی چیز سننا ہے، جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے، جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اس لیے سننا ضروری ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب نہ سننا بھی ہے۔ جب جہنمیوں سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو جہنم میں کیوں آئے، کیسے آئے، کیا گناہ کیے تھے، کیا تمہارے پاس اللہ کے بندے نہیں آئے تھے، ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کیا تمہارے پاس اللہ کا دین بتانے والے، جنت و جہنم کی باتیں بتانے والے نہیں آئے تھے؟ تو کہیں گے آئے تھے، لیکن ہماری عادت کیا تھی؟ ہم پہلے تو سنتے نہیں تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہم نہیں سنتے تھے، ہم دین کی بات، اجتماع میں جانا، علماء کی بات سننا، مسجد کو جانا، قرآن سننا، حدیث کی باتیں سننا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، ہم سے نہیں ہوتا تھا یہ۔ تو اس لیے وہ گلا کریں گے قیامت کے دن کہ ہم اسی وجہ سے جہنم میں آئے۔ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہم دنیا میں رہ کر سن لیے ہوتے، دین کی بات سمجھے ہوتے۔ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم بھی دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات، کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد حدیث میں جو لفظ آیا حدثنا، حدثنا کے معنی ہے ہم سے بیان کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اخبرنا کا بھی لفظ ہے، اخبرنا ہمیں خبر دی ہے، ہمیں بیان کیا ہے۔ یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں، اور طالبات، طلبہ مصطلح الحدیث پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے، کس لیول کی ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، معضل ہے، منکر ہے، متروک ہے، موضوع ہے۔ یہ ساری جو ہے باتیں الحمدللہ جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں، تبھی تو ان کو دین کی باریکیاں معلوم ہوتی ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا اتنا معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے جو لوگ دین سے واقف نہیں ہیں، دین سے دور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو دین نہیں، ان کو دنیا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو دنیا کی اتنی باتیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ جو بھی دین سیکھتے ہیں، قرآن کی، حدیث کی باتیں اور اس کے مسائل سیکھتے ہیں، فقہی مسائل سیکھتے ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس حدیث میں حدثنا اور اخبرنا دونوں ہم معنی ہیں۔ اس کے بعد جو روایت ہے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اسے سند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ اور سند کی کیا ویلیو ہے آپ کو پتا ہے؟ سند کی حیثیت دین کی ہے۔ السند من الدین، یعنی حدیث کی سند بیان کرنا، اور حدیث بیان کرنے سے پہلے جس طرح طالبات نے ابھی سند بیان کی ہے، ترمذی کی حدیث پڑھی ہے، تو اسے سند کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے متن کہا جاتا ہے۔ تو سند میں اور متن میں فرق ہے۔ فرق یہی ہے
کہ جو روایت سلسلۃ الحدیث ہوتا ہے اسے سند کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو عبارت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آخر تک جو جملہ جو عبارت ہوتی ہے اسے متن کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں حدیث کی بنیاد ہے. اس کے بغیر حدیث نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دین قال ہے یا تو پھر ضعیف حدیثوں کا چلن ہے. خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو شہر حیدرآباد ہیں یہاں پر بہت سارے بدعات ہیں، خرافات ہیں، بلکہ شرک پایا جاتا ہے اور شرک ہی کو دین سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یعنی تقریباً مسلمانوں کے پاس صحیح دین نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. یا تو ضعیف ہے یا موضوع ہے یا اسرائیلی روایات ہیں. جبکہ ہمارے جتنے ائمہ کرام گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان سب کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پیغام تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا اور ائمہ گزرے ہیں، ان کے نزدیک حدیث کی جو اہمیت تھی سنیے. کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جاتی ہے تو صحیح حدیث ہی میرا دین ہے، میرا مسلک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ائمہ کرام کا مسلک کیا تھا؟ صحیح حدیث تھا. اس لیے وہ صحیح معنی میں اہل الحدیث ہوئے، اہل السنہ ہوئے. آج صحیح حدیث کا چلن عام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تقلید کو ہی اپنا دین سمجھتے ہیں، تقلید ہی ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ دین میں تقلید کی اہمیت نہیں ہے. دین میں اطاعت ہے. قرآن میں جا بجا اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی، پیروی کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی. آج ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث کیوں پڑھا رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم کو صحیح دین معلوم ہو، صحیح دین، ایتھنٹک دین ہم کو علماء سے، مدارس سے معلوم ہوگا. اس لیے یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں سے اور جہاں تک میری یہ بات، میرا میسج پہنچ رہا ہے، ایسے مدارس، ایسے جامعات جہاں پر علوم شریعہ صحیح دین پڑھایا جاتا ہے، ایسے مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے مال سے، اپنے مفید مشوروں سے، اپنی صلاحیتوں سے یہ جامعہ کو، یہ معہد کو مضبوط و مستحکم کریں. یہ آپ ہم کی ذمہ داری ہے. اگر یہاں پر الحمدللہ جیسا کہ مجھے بتایا گیا تقریباً 700 طالبات جس میں اقامتی ہاسٹل میں بھی رہنے والی ہے 200 سے زیادہ، اور کچھ دور دراز سے آنے والی طالبات بھی ہیں. اس سارے معہد میں 700 طالبات پڑھ رہی ہیں جن کے لیے کھانے کا 3 وقت کا انتظام ہے، تعلیم کا انتظام ہے. تو اتنے بڑے اخراجات اس معہد کے ہیں، تو اس انتظامات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس معہد کے اساتذہ، انتظامیہ کتنے محنتیں کرتے ہیں، در در جاتے ہیں اور اپنے سفیروں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ تعاون اس معہد کو ملے. لیکن آپ یاد رکھیے اتنا ناکافی ہوگا. ابھی مجھے بتایا گیا تھا رات کے وقت ہی کہ جہاں طالبات رہتی ہیں وہی ان کی کلاس ہے. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف کا وہ دور یاد آ رہا ہے کہ ایک ہی جھاڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے، وہیں پر ان کی رات گزرتی تھی، وہی ان کا بستر بچھونا ہوتا تھا، وہی ان کی کلاس ہوتی تھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سب سے پہلے
درس حدیث شروع کیا صفا کا وہ مقام، اہل صفا ایک چبوترا مسجد نبوی سے متصل تھا، اس چبوترے پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو درس حدیث دیا کرتے تھے، اور وہاں پر سیکھنے والے گویا وہ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے نام سے وہاں پر قائم کی تھی، اور جن کے تلامذہ میں، جن کے شاگردوں میں وہ بھی شاگرد ہیں جن کی حدیث ابھی ہم نے سنی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کتنا بڑا شرف مل رہا ہے ہم کو، اور ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے حدیث کے تعلق سے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک سند الاجازہ ہوتا ہے۔ سند الاجازہ کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سنایا، ایک حدیث سنائی، وہ صحابی رسول نے اس حدیث کو اپنے بعد دوسرے صحابی کو، پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو، پھر اس طرح ہوتے ہوتے تابعی کو، پھر تبع تابعی کو، اس کے بعد پھر محدثین کو، پھر اسلاف کو، ایسے ہوتے ہوتے جو سلسلہ حدیث کا ہوتا ہے ہم تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ سنن ترمذی ہے، اس کو ہمارے استاد محترم پڑھا رہے ہیں یا میں پڑھا رہا ہوں، تو میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، اور میرے استاد محترم نے اپنے استاد سے، انہوں نے پھر اپنے استاد سے، اس طرح یہ سلسلہ ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بڑا شرف کا مقام ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سنائی ہے اس کو ہم بالراست اپنے اساتذہ کے توسط سے ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے جب بھی حدیث رسول سنائی جائے، پیش کی جائے، تو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم دیا گیا۔ آپ قرآن کریم کی ایک سورت پڑھیں جس کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر آپ کے حجرے یعنی کمرے سے باہر کھڑے ہو کر پکارتے تھے، بے ادبی سے بلاتے تھے، یا محمد اخرج الینا، کیا بولتے تھے؟ اے محمد نکلو باہر آؤ، ہمیں تم سے کچھ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ حجرات کی آیت نازل فرمائی کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کے در پر پہنچو تو ادب کا یہ تقاضا ہے کہ تم وہیں پر خاموش کھڑے ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آئیں اور حدیث بیان کریں یا آپ کے سوال کا جواب دیں۔ تب سے صحابہ کرام کیا کرنے لگے؟ خاموش ہونے لگے، اتنے خاموش ہو گئے کہ بسا اوقات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ڈرتے تھے، کہیں اللہ کی وعید ہم پر نہ آ جائے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر حدیث کا احترام نہیں ہے، نبی کا احترام نہیں ہے۔ حدیث سنائی جاتی ہے اور دوسری طرف ہمارے اندر آپس میں گفتگویں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو یہ دین کے خلاف ہیں۔ لہذا ہم اور آپ سے یہی عرض کریں گے کہ جب اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سنائی جائے، سر آنکھوں پر اسے مقدم رکھیں، خاموشی کے ساتھ سنیں قرآن کی آیت اور حدیث صحیح، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا پتا ہے آپ کو؟ اگر ہم قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نبی کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، ایسے موقع پر آپس میں ہم گفتگو کریں گے
بیکار سی باتیں کریں گے، گپ شپ بازی کریں گے تو حدیث رسول کی بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ ہم گستاخی سے بچیں۔ یہ علم کا تقاضا ہے کہ اساتذہ کا بھی احترام کریں اور جو پڑھا رہے ہیں علم کا بھی احترام کریں، حدیث کا احترام کریں، اسے سمجھیں، پہلے سنیں، سمجھیں، پھر اپنی زندگی میں اسے جاری اور ساری کریں۔ تو الغرض حدیث ایک ہی ہے لیکن باتیں تو بہت ہے، اس کی شرح، اس کی تفصیل میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو بالکل آخری لمحات میں سمیٹتے ہوئے اتنا کہوں گا، سب کے لیے پیغام دیتے ہوئے، اس حدیث سے ہم کو جو دروس ملتے ہیں، جو سبق ملتا ہے، وہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری آخری بات، تمام خواتین، طالبات، معلمات، ماشاءاللہ مرد حضرات میں تو سکوت طاری ہے، ایسے ہیں جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہی ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو محفل ہوتی تھی، صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے کہ ہاتھ پیر سر کچھ بھی نہیں ہلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھ گئی ہیں اور خاموش ہیں۔ تو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت سارے دروس سبق ملتے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، یہ حدیث جو کلکم من بنی آدم و آدم من تراب کی حدیث ہے، تو ترمذی کی آخری حدیث، حدیث نمبر 3980، جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پرے کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کیا بات کو؟ زمانے جاہلیت کا فقر و غرور کرنا، تکبر کرنا۔ عبیت الجاہلیہ کا مطلب ہے زمانے جاہلیت کی طرف، جس طرح اوس و خزرج کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہم قریش کے فلاں قبیلے سے ہیں، اپنا انساب، اپنا حسب نسب بیان کرتے، اور اسی خاندانی غرور میں وہ تباہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنے حسب نسب پر فخر کرے۔ اس موقع پر میں مسلم کی وہ حدیث بھی پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کا آخری جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطا به عمله لم يسرع به، من بطا به حسبه، من بطا به عمله لم يسرع به نسبه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا حسب نسب، جس کا جو ہے، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، یعنی بے عمل ہو جائے، دین سیکھ کر بھی بے عملی کرے، جس کا عمل اسے پیچھے ڈال دے، بد عمل ہو جائے یا بے عمل ہو جائے، تو ایسے انسان کا حسب نسب خاندان آگے بڑھا نہیں سکتا، جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ اور میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد، اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ آپ نے فرمایا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، خود اپنی بیٹی سے کہا، اپنی بیٹی سے کیا کہا؟ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سن لے، تو عمل کر لے، یاد رکھ میں تجھے اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ یعنی تو یہ غرور میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں، میرے لیے جنت واجب ہے، ایسا نہ سمجھ۔ آپ نے عمل کی ترغیب دلائی، عمل کر لے فاطمہ، تو اے فاطمہ عمل کر لے۔
تو لہذا میری بہنوں سے بیٹیوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو سنواریں، شرم و حیا کے پیکر بنیں، علم کے پرتو بنیں، کتاب و سنت کے سچے شیدائی اس کے نمونہ بنیں، اپنے اساتذہ اپنے والدین کا نام روشن کریں، اپنے معہد کی اس چار دیواری میں رہ کر جو آپ نے سیکھا ہے فراغت کے بعد بھی اپنے گھروں میں اپنے سسرال میں نام روشن کریں، اپنے علم سے ان کو آراستہ کریں اور اپنی اخلاق سے اپنے کردار سے ان کی زندگیوں کو بھی سنواریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دوسری نصیحت یہ ہے اس حدیث میں کہ جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں اور جن کی زندگیاں شریعت کے مطابق گزرتی ہیں وہ اہل الجنہ ہیں، اور جو نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، شریر طبیعت والے ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں، رات و دن گناہ کرنے والے ہیں، فاجر شقی ہیں، بدبخت ہیں، تو ایسے لوگ جن کا راستہ جہنم ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے لیے ایک اصول بیان کر دیا ہے، اہل جنت اور اہل نار، اہل الجنہ و اہل النار کیا ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، کس میں ہمیں جانا ہے۔ تو غرور تکبر یہ انسان ایک مسلمان کو خاص طور سے اہل علم کو زیب نہیں دیتا۔ علم کا مقام تو تقویٰ ہے، علم کی پہچان اللہ کا ڈر خشیت الہی ہے، اور اس حدیث میں آخری جو بات ہمیں ملتی ہے وہی اس حدیث کا گویا ایک پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس بنو آدم، ساری انسانیت، یہ ساری انسانیت جو ہے، سارے دنیا کے انسان سب کیا ہے، اولاد آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ الحمدللہ، دیکھیے کیا خوبی ہے، کیا دونوں کا تعلق، ریلیشن ہے۔ دیکھیے آدم انسانیت آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو دونوں تینوں کا کنیکشن یہ ہے کہ آدم کی صفت فروتنی، عاجزی ان کے ساری ہے، عاجزی ان کے ساری فروتنی ہے۔ کیسے؟ مثال سنیے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور ان کی پشت سے حوا کو بنایا، پھر ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو بسانے کے لیے ان کی تمام کی ارواح کو پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آدم کو بنانے کے بعد ساری وہاں کی جو مخلوق تھی، نوری مخلوق اور ناری مخلوق، یعنی ملائکہ سے کہا فسجدوا آدم، کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو سارے ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، الا ابلیس، ابلیس نے کیا نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل کیا تھی بتائیے؟ کوئی بول سکتے ہیں یہاں سے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں آگ کا بنا ہوں، انگار کا بنا ہوا ہوں، میرا مقام اونچا ہے، اور مٹی کیا ہے؟ نیچے ہوتی ہے، تراب مٹی زمین ہوتی ہے اور نیچے ہوتی ہے، تو میرا مقام اونچا ہے۔ سب سے پہلے یہ ابلیس نے قیاس کیا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا ظہیر الدین اثری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کو ایجاد کیا، قیاس کا جو بانی ہے وہ ابلیس ہے۔ اس نے کہا کہ آدم مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا، میرا مقام اونچا ہے،
اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس بنو آدم، جو انسان ہے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور جو شیطان ہے، یہ شیطان صفت ہے، وہ ابلیس کی اولاد ہے۔ لہذا ہمارے اندر دین کا علم سیکھنے کے لیے، شریعت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو، فروتنی، عاجزی، انکساری آئے۔ اور ویسے اور بہت ساری اس حدیث میں باتیں ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اور حدیث یہ الحمدللہ درجے کے اعتبار سے حسن ہے، جیسا کہ یہاں پر کہا کہ ھذا حدیث حسن، یعنی احادیث کے جو درجات ہوتے ہیں، صحیح، مرفوع اور حسن، تو اس حدیث کو قابل عمل، قابل حجت، قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو حدیث ضعیف ہوتی ہے یا منکر ہوتی ہے، شاذ ہوتی ہے، جس کا لیول تیسرے درجے میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشن ہے، اصول ہیں کہ ضعیف حدیث کو آپ کب فالو کریں گے، کب سماعت کریں گے، کب عمل کریں گے، اس کے لیے بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ الغرض میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہوا کہ سنن ترمذی کی آخری حدیث طالبات نے ماشاءاللہ پڑھی ہے، 21 طالبات نے شرف حاصل کیا، اور اپنے اساتذہ سے، اپنے استاد محترم سے یہ پوری کتاب سال بھر، بلکہ اس کے 2 جلدیں پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، سیکھی ہیں مکمل طور پر، اور اسی حدیث کا آخری ایک روایت کے طور پر، ایک رسم کے طور پر، ایک تقریب کے طور پر آپ کے سامنے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اس کی کچھ شرح کی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے، سننے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے اور انسانیت تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معناز شخصیت ہمارے لیے جلوہ فرمایا، جس سے ہم کچھ درس لیے اور ہم کچھ تاثرات بھی ان سے حاصل کریں گے۔